دونوں جانب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پروگریس کافی زیادہ ہوگی، کیونکہ افغانستان میں عام افغان اپنی قیادت سے اس بات کا متقاضی ہے، اور یہ ان سے وہ ایکسپیکٹ ہی کر رہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب افغانستان تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں پر ایک راستہ دائمی امن کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ ممکنہ خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے، اور افغان قیادت کے ہاتھ میں ہے افغانستان کی تقدیر۔ ہم نے اب دیکھا کہ افغان حکومت نے کچھ پرزنرز کو رہا کر دیے، تقریباً 4000 سے کے قریب، اور آخری کچھ پرزنرز پر ابھی بہت زیادہ اختلافات موجود ہیں۔ کم از کم 200 ایسے قیدی ہیں طالبان کے جن کے اوپر اختلاف ہے، اور کافی زیادہ اختلاف ہے۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے گارنٹی دی ہے تو آپ ہم پر اتنا تو اعتماد کریں، لہذا میرا خیال ہے کہ جو اعتماد کا فقدان پہلے دن سے موجود تھا، چاہے وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو یا طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہو، وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک آج بھی موجود ہے۔ ایک طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا پریزنرز کا ایشو ہے دونوں کے درمیان، پلس جو وائلنس ہے اس کے بارے میں بھی جو سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں آج دونوں طرف سے، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا ایشو ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ میں پروگریس کے؟ بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیے، حملے دونوں جانب سے ہو رہے ہیں، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، امریکہ خود یہ یعنی مائک پومپیو کی جانب سے بھی اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ آئے ہیں، اور ایون زلمیہ خلیلزاد کی جانب سے بھی ابھی جو تازہ ترین ٹویٹس بھی آئے ہیں، وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کو کم کرنا، جو 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 کمٹمنٹ تھی وہ وائلنس کو کم کرنا تھی، ختم کرنا نہیں تھی، جس کے لیے امریکی راضی ہوئے تھے۔ اور طالبان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں افغان حکومت اور امریکہ کی جانب سے ہے۔ امریکہ نے بالکل یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا ودرول کنڈیشن بیسڈ ہے، یعنی ہم فوراً ویسے نہیں نکلیں گے کہ جی ہم افغانستان میں وائلنس ہو رہا ہے اس دوران، گرچہ امریکہ مسلسل اپنی بیسز بند کر رہا ہے، وہ اب تک اپنی 5 بیسز بند کر چکے ہیں افغانستان میں، اور مزید بھی بند کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو جو آنے والے دن ہیں اس میں اعتماد سازی جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل رول پلے کرے گی۔ افغان حکومت پر میرا خیال ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو طالبان کے ساتھ جو قیدیوں کا ایشو ہے اس کو جلد از جلد مکمل کریں، اور آگے جو قطر میں ان کے مذاکرات ہونے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم لائن دیں۔ جہانگیر، آج 135 دن ہونے کو ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایک اگریمنٹ ہے، اب تک جو پروگریس ہوئی ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی میکانزم موجود ہے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے؟ افغانستان میں اگر آپ تاریخ دیکھیے تو ناردرن الائنس تھا، ناردرن الائنس جو ہے وہ بنا حکومت کا حصہ، تو جو ناردرن الائنس کے جتنے دھڑے تھے، یعنی جو جتنے بھی وار لارڈز تھے، ان کے جو فالوورز تھے ان کی بہت بڑی تعداد افغان آرمی کا حصہ بن گئے۔ کیا یہ ممکن ہوگا طالبان کو بھی ان میں ضم کیا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی سوچ ہے، کوئی روڈ میپ ہے؟ ابھی تک اس بات کا کوئی تعین نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملات کس سمت میں جاتے ہیں، کیونکہ انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ بنیادی طور پر انہی جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، یعنی قیدیوں کا رہائی، ایک دوسرے پر حملے نہ کرنا، ڈائریکٹ کانٹیکٹس کے ذریعے اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہے یا ایک دوسرے پر شک و شبہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جن پر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے، اور میرے خیال میں سب سے مشکل مرحلہ تو وہ ہوگا جب انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوگا کہ آخر افغانستان کا مستقبل بحیثیت ریاست کیا ہوگا، یا کیا یہ تھیوکریسی ہوگی، ڈیموکریسی ہوگی، کیا چیز ہوگی۔